एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात के हवाले से बात चल रही है। खान साहब का क्या देखिए, मौक़िफ़ है? इमरान खान ने मुज़ाकरात अपनी पार्टी को कहें करने को, उन्होंने डील करने को नहीं कहा। जो इन्होंने केसेस बनाए ना जी। उन पे, वो बेशर्मी की हद तक थे। उनके साथ इस उम्र में जिस तरह का उनकी जेल कट रही है, वो कोई आम आदमी की नहीं है। इमरान खान को हाउस अरेस्ट करने की भी बातें की जा रही हैं। वो कहते ना मैं हाउस अरेस्ट होऊंगा। उन्होंने कहा सबसे पहले सारे कैदी जो पकड़े उनको निकालो बाहर जेलों से, और फिर मैं बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। एबीएन न्यूज़ आप देख रहे हैं। हसन खान न्याजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा अब मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने के बाद 10 साल कैद की सजा काटेंगे। और इस वक्त मुतजाद राय है, या कोई कह रहा है कडियाला में और कोई कह रहा है कि कोट लखपत में है। इस सब पर बात हम कर चुके हैं। नूरीन न्याजी साहिबा हसन न्याजी की वालदा है, इमरान खान साहब की बहन है, अपने जज्बात का इजहार कर चुकी। इस वक्त अब बातें ये चल रही हैं कि हसन न्याजी ये कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो चुकी, अब मेरा तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, इमरान खान से भी गालिबन ताल्लुक नहीं है। इस सब पर बात करेंगे। जरा हसन न्याजी ने क्या कहा है, क्या सोच रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सारे मामले में जितनी भी ये मिलिट्री हिरासत रही, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ, इस सब पर कितना साथ दिया है हसन खान न्याजी का और उनकी फैमिली का। ज़ाहिर है इमरान खान साहब की हमशिरा भी है। नूरीन साहिबा मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुनीन साहब, आप जैसे हम बात कर चुके थे कि हसन के साथ क्या हुआ, सजा हुई, आपके जज्बात क्या हैं, कोर्ट्स वगैरह की हमने बात की। मगर कुछ हमारे सीनियर जो सहाफ़ी हैं, मैंने जावेद चौधरी साहब को सुना, दीगर और लोग भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हसन न्याजी ये कह रहा है कि मुझसे गलती हो चुकी, और मेरे साथ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई राब्ता भी नहीं किया, कोई मदद, कोई मुआवनत फराहम नहीं की मुझे, ना मुझे और ना मेरी फैमिली को। तो जरा बताइएगा, हसन न्याजी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक बरकरार है? हसन न्याजी का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से जो है सो है। हसन न्याजी इमरान खान का भांजा है, मेरा बेटा है, और उसने कभी जिंदगी में आज तक ये बात नहीं की और ना कर सकेगा। वो आपको पता है कि उसका मजाज क्या है। उसने जी। वहां पे रह के एक दफा भी कैसे वो कहेगा, किससे पूछना था पार्टी से। मैं देखे वहां पे मिलिट्री कोर्ट में सिर्फ शुरू में उन्होंने इजाजत दी कि कोई वकील भी जा सके, कोई फैमिली के लोग भी गए, अब तो उन्होंने बंद कर दिया था। और किसने पूछना था। इमरान खान जेल में है, इमरान खान से ज्यादा सख्त सजा तो कोई नहीं काट रहा। उनके हम्म। साथ इस उम्र में जिस तरह का उनकी जेल कट रही है, वो कोई आम आदमी की नहीं है। वो ये पिछले आपके जो ये गुजरे हैं लोग, इन्होंने ऐसी जेलें नहीं काटी जो इमरान खान काट रहे। जी। हसन इमरान खान को पीछे चलने वाला है उनका, उसने उनको अपना लीडर मानता है। और सिर्फ हसन नहीं, जितने कैद में लोग थे, एक ने भी ऐसे नहीं कहा। अगर तो हम्म। हसन तो छोड़ें, जितने कैद में बाकी बच्चे थे, जो नौजवान थे, एक ने भी नहीं कहा। सब इमरान खान के नारे लगाते हुए वहां रहे हैं और नारे लगाते हुए वहां से निकले हैं। अब हसन और सारे जो कैद में थे वो सब कोट लखपत आ चुके हैं। ठीक। मिलिट्री कोर्ट में कैसा रहा वक्त, वो ऐसे था जैसे आप, जैसे एक सख्त वक्त था। उस दिन जब हम गए कोट लखपत उसको मिलने, तो वहां पे वो सारे नौजवान ऐसे थे जैसे वो आजाद हो गए। हालांकि आजाद नहीं थे, इसलिए आजाद हम्म। थे कि सब अपनी फैमिली से ऊंची बातें कर रहे थे, ऊंचा शोर मचा रहे थे, खुश थे, सबकी फैमिलीज खड़ी थी। कोई ये कहने वाला नहीं था जी ऊंचा ना बोले, कोई ये नहीं कह रहा था सियासत पे बात ना करें, कोई रोकने वाला नहीं था। तो वहां पे उस दिन जो माहौल था वो ऐसा अच्छा था कोट लखपत का, कि जैसे लगता था कि ये आजाद हो गए, जबकि वो आजाद नहीं हुए, उनको कैद हुई है सबको। आप मुझे और जरा यहाँ पर ये बताइएगा, मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने के बाद अब हसन कोट लखपत जेल में है, आपने जिस तरह बताया, तो आपकी मुलाकात हुई है हसन न्याजी जी से? जी और जी, हसन ने कोई, जुम्मे के दिन सब कैदियों की मुलाकात हुई है। और हसन हसन ने, हसन भाई ने किसी शिकवे का इजहार किया हो नहीं, पार्टी के कभी हवाले नहीं, से कि पार्टी? सिर्फ एक दफा भी कभी नहीं किया। जितनी देर की जेल में रहा है, एक दफा भी नहीं किया। ये मैं ठीक है। हैरान हूं कि ये इतने उम्र रसीदा लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, इनकी कोई बच्चे नहीं है कि नौजवान नहीं है। मुझे उनकी जब मैंने सुना तो मैं हैरान हूं कि इस उम्र में आप इस किस्म के बातें। ये सिर्फ ये मैं आपको बताऊं, ये तीन चार जो इनका काम है, मतलब गलत चीजें फैलाना। कभी ठीक है। हसन क्यों कहेगा, हसन को किसने पूछना था। हसन के किसने पूछना था जब जेलों में बंद है। इमरान खान से ज्यादा तो उनकी वो सख्ती नहीं काटी ना। इमरान खान ने जो जी। सख्ती काटी और जितने बेहुदा केसेस का उन्होंने सामना किया, हसन तो नौजवान बच्चा था उनके मुकाबले में।
اس کی عمر میں تو وہ بہت سختیاں کاٹ سکتا ہے، لیکن عمران خان نے، آپ کو پتا ہوگا کہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ مجھے چھوڑنے سے پہلے یہ سارے قیدی چھوڑو اور جوڈیشل کمیشن بناؤ کہ جو ان کو سزائیں کیوں دی گئی. وہ تو عمران آج آپ خان. کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے. مجھے ذرا یہاں ایک کوئک یہ بتا دیں، ظاہر حسان کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا، پارٹی کا بطور پارٹی میں پوچھ رہا ہوں. ظاہر عمران خان صاحب جیل میں ہیں، سینئر قیادت جیل میں ہے، یاسمین راشد صاحبہ ہوں، شاہ محمود قریشی ہوں، دیگر سارے لوگ بھی. تو پی ٹی آئی کا بطور جماعت، ظاہر ہے خان صاحب کی وہ سیاسی جماعت ہے، پاکستان کی عوام کی میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. تو انہوں نے آپ کے ساتھ رابطہ رکھا تھا اس سارے معاملے میں؟ کوئی گائیڈنس دی ہو، کوئی حال احوال نہیں، پوچھا ہو؟ پی ٹی آئی میں تو عمران خان کے، ہم ایک 1.5 سال سے، پتہ نہیں کافی دیر ہو گئی، 15 جی. مہینے ہو گئے، میں وہاں اڈیالہ جاتی ہوں. اور کیا کیا رابطہ پی ٹی آئی کا میرے سے کیوں رابطہ کرنا تھا؟ میں خود حسان کے جاتی تھی، سب پوچھتے تھے، جتنے وکیل تھے، بہت سارے حسان کے وکیل تھے جو ہمیشہ مجھے کہتے تھے ہمارا سلام دے، حسان کا کیا حال ہے، سب پوچھتے تھے. اور سب اپنی ایک مشکل کاٹ رہے ہیں. آپ کا خیال ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی آسانی سے تو نہیں لوگ رہ رہے؟ ان کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ سختیاں بھی ہو رہی ہیں کوئی. لیکن میں تو سمجھتی ہوں، دیکھیں، کسی کے پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے. آپ ایک مقصد پہ اندر گئے ہیں، وہاں آپ کوئی شکوہ شکایت والے تو نہیں ہے کہ آپ اندر گئے جو مجھے پوچھا یا پوچھا نہیں. جب ہاں. آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں پوچھنے کے لیے، حسان کے ماں باپ تھے، بہنیں تھی، بہن تھی اس کے، بہنوئی تھا، بچے تھے، بیوی تھی اس کی. دیکھیں، یہ رشتے ہوتے ہیں جن کو آپ کو اجازت بھی ہوتی ہے جو جاتے ہیں. باقی پوچھنا، سارا ملک میں تو ایک افراتفری مچی ہوئی ہے. وکیل ہمیشہ حسان کا پوچھتے تھے میرے سے، پارٹی والے کبھی جو ملتے تھے وہ بھی پوچھ لیتے تھے. لیکن یہ کیا، حسان نے کہا، زندگی میں اس نے ایک دفعہ نہیں کہا جب سے میں گئی ہوں کہ مجھے کسی نے پوچھا نہیں. کیوں کہے گا وہ؟ انہوں نے جان بوجھ کے یہ بات کی، ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی. اتنے بڑے چینلز پہ بیٹھ کے، جو کہنے کو بڑے ہیں، عمل سے بڑے ہوتے ہیں. لیکن عمریں دیکھیں، آپ نے کیسے یہ بات کر دی حسان کے نام سے. اگر حسان باہر ہوتا، یقیناً اس کو بہت ان پہ غصہ چڑھتا، اور وہ جواب بھی بہت سخت دیتا، میرے سے زیادہ سخت دیتا. اور ذرا کوئک یہ بتا دیں، حسان نے جس معاملے پر جیل میں ہے ظاہرا اور ملٹری کورٹ میں بھی رہا، غلطی کا احساس ہوا، ندامت کا اظہار کیا؟ نہیں، غلطی تو نہیں تھی. غلطی کیا تھی؟ دیکھیں، اس نے کوئی ندامت کا نہیں کیا. وہ نہ اندر اس نے کوئی توڑ پھوڑ کی. اس نے ایک تقریر کی، وہ بھی اس وقت کی جب اس نے ایک لڑکے کو سر میں گولی لگتے دیکھا. وہ جی. جذبات میں اس نے بڑی تقریر کی، اس میں کوئی حرج نہیں تھا. نوجوان ہے، تقریر کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. دیکھیں، کوئی گناہ نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں نا کہ وہاں پہنچنا بھی گناہ تھا. وہاں اتنی متبرک جگہ تھی. وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ ایک عام سڑک تھی. میں بھی کھڑی تھی، میری بہن، میری بیٹی، سب کھڑے تھے وہاں پہ. اس میں کون سا گناہ ہو گیا؟ آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے جس بدتمیزی سے عمران خان کو لے کر گئے ہیں، یہ تو اس کا حساب تو میں بھی پوچھوں کہ لینا چاہتے ہیں. اگر نوجوان اس کے لیے پروٹیسٹ میں نکلے تو کون سا گناہ ہو گیا؟ ان کو صرف ایک بہانہ چاہیے تھا. عمران خان کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں، اور ظاہر ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے پاس ہیں، اور یہ کبھی نہیں دکھائیں گے، کیونکہ اگر دکھائیں گے تو یہ خود ظاہر ہو جائیں گے. چلیں، حسان کے حوالے سے آپ نے کلیئر کیا. ظاہر ہے حسان نیازی جس طرح آپ ان کی والدہ ہیں، اور آپ نے بڑے وثوق سے کہا کہ نہ وہ ندامت کا اظہار کر اور رہے ہیں حسان اور نہ بڑی ہی بہادری سے بیٹھا، اسے ایک دفعہ نہیں کہا، یقین کرے. وہ بڑا خوش. اور اس دن میں نے اس کو کہا، میں نے کہا حسان، اگر 2 سال کی سزا ہوتی تو بہت مجھے افسوس ہوتا. تمہیں تو بڑی سزا ملی ہے، ہم خوش ہیں. یہ کوئی سزا نہیں ہے. یہ تو دیکھیں، یہ تو کوئی کسی ایسی سزاؤں کو کون مانے گا؟ آپ مجھے بتائیں، یہ سزا میں تو نہیں مانتی. عمر قید کی سزا، یہ کون سی سزا ہے؟ یہ اس نے کوئی قتل کیا تھا، اس نے کوئی جرم. ہاں، اگر کچھ کیا تو آپ اس کو دکھائیں، آپ اس کو بتائیں کہ کیسے. میرے اصل میں ایک چیز جو کنفیوژن ہوئی، میں نے کہا تھا کہ وکیل نہیں گیا تھا اس کا. نہیں، وکیل گیا تھا. وٹنس جب وہ وٹنس آنے تھے وہ نہیں پہنچ سکے تھے، وہ بھی کوئی وجہ ہوئی ہوگی، لیکن ان کا وکیل تھا. یہ میں پہلے، میرے سے غلطی ہوئی، میں نے یہ کہا کہ وکیل نہیں. باقی جو ان لوگوں نے بیانات دیا، یہ تو دیکھیں، عمران خان کے خلاف چیزیں کرنے کے لیے ہر بیان دے دیں گے. اور جی. ان کو شکر کرنا چاہیے کہ حسان جیل میں ہے، ورنہ باہر ہوتا تو وہ ظاہر ہے وہ بہت سخت جواب دیتا. ظاہر ہے
آپ نے سارا کلیئر کیا. عمران خان، آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے، مذاکرات کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، ڈیل کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں حکومت کے ساتھ، اور بیک اینڈ پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات کے حوالے سے بات چل رہی ہے. خان صاحب کا کیا دیکھیں، موقف ہے، کیا کہتے ہیں؟ آپ کو میں بتاؤں، عمران خان نے مذاکرات اپنی پارٹی کو کہیں کرنے کو، انہوں نے ڈیل کرنے کو نہیں کہا، مذاکرات ہو رہے. جو باقی معاملات ہیں، انہوں نے، عمران خان نے کہا ہے کہ میں سارے کیسز کا سامنا کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں. اب کون سے مذاکرات، اب تو کیسز ختم ہونے کو آ گئے، اب ڈیل کون سی کرنی ہے؟ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کا نام دیں، کیونکہ یہ سب ڈیل کے ذریعے نکلے ہوئے ہیں. یہ عمران خان نے تو مقابلہ کیا جو کسی نے بھی کبھی نہیں کیا، اور عمران خان نہ کوئی جی ڈیل کریں گے اور نہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں، اور یہ جان بوجھ کے باہر یہ پھیلاتے رہتے ہیں جی ڈیل ڈیل. کبھی بھی انہوں نے کہا نہ میں ڈیل کروں گا. میں نے سب کیسز کا سامنا کیا، بےہودہ کیسز کا، اتنے میں کہتی ہوں ان لوگوں نے نچلے درجے تک کیسز، جو انہوں نے کیسز بنائے نا جی ان پہ، وہ بے شرمی کے حد تک تھے. اس لیے کبھی بھی عمران خان نے جی. ان کا مقابلہ کیا، انہوں نے ان سے کبھی معافی نہیں مانگی، انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کری، بلکہ یہ ان لوگوں کو عمران خان سے معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا. یہ بالکل کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اب امریکہ، عمران خان کہتے ہیں نہ میں امریکہ کی اس دیکھ رہا ہوں نہ کچھ، میں کیسز کا مقابلہ کر رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کیسز کس قسم کے ہیں، اگر آپ وہاں پہ ہوئے، جی میں نے پہلی دفعہ عدالتیں دیکھی ہیں، مطلب وہ کیسز بالکل آپ کسی کو بٹھا دیں اور آپ کہیں جس کے خلاف کام کرنے وہ ہے. عمران خان نے سب مقابلہ کیا اور وہ جی جی. بڑی اور ظاہر طاقت سے. ہے وہ ہم مجھے بس یہ بتا دیں آخر میں، عمران خان کو ہاؤس اریسٹ کرنے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ جی بات جی بھی کہی جی. جا رہی ہے کہ آپ گھر میں شفٹ ہوں، آپ کو وہاں ہاں، کر لیں گے. اس خدشے کا یا اس آفر کا اظہار کیا عمران خان نے؟ عمران خان نے کہا، یہ باہر سے یہ افواہیں پھیلاتے ہیں نا، عمران خان نے کہا میں کبھی ہاؤس اریسٹ نہیں ہوں گا، میں جیل سے نکلوں گا سرخرو ہو کے، اور انشاءاللہ وہ نکلیں گے. جی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ ہر چیز کر لیا، اور انشاءاللہ عمران خان نے جس گرمی میں گزارا، انہوں نے 20 دن ان کے ساتھ ظلم کیا. انہوں نے کہا میں پھر بھی، میں سب کہتے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. انہوں نے جو ان کا مقابلہ کیا نا، اللہ کی مدد سے، اللہ ان کے ساتھ ہے، لوگوں کی دعائیں ساتھ ہیں. اس لیے اب یہ کہتے ہیں کبھی ہاؤس اریسٹ، وہ کہتے ہیں نہ میں ہاؤس اریسٹ ہوں گا. انہوں نے کہا سب سے پہلے سارے قیدی جو پکڑے ان کو نکالو باہر جیلوں سے، اور پھر میں بات کروں گا. ویل وی ہوپ کہ پاکستان میں جسٹس ہو اور پاکستان میں انصاف کا بول انشاءاللہ بالا ہو. اللہ آپ نورین اللہ صاحب، کرے. ہاں بہت شکریہ میم، بالکل. تھینک یو، اللہ حافظ.